فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم معزز سامعین اکرام، کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے کتاب سوانح حضرت حر کے ساتھ میں ہوں آج آپ کی خدمت میں نصرت حسن، اور پارٹ نمبر 6 کا آغاز ہم کریں گے صفحہ نمبر 65 سے۔ ان کا عزم معلوم کیا اور آئندہ کے جملہ خطرات کو کھل کے بیان کر دیا۔ سب نے وہ پسندیدہ امید افزا جواب دیے۔ امام حسین علیہ السلام کو آخری شب ان کے یہاں تھوڑا مس پرنٹنگ کے ساتھ ہے، میں آپ کے لیے الفاظ کو توڑ کے پڑھتی ہوں۔ الف واو فے بڑی یہ اوفے جو مجھے دکھ رہا ہے اس کے حساب سے اوفے ہونے پر لز سری فرمانی پڑی۔ ان دوستوں نے اپنے امام سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہم نہ تو اپنی رفاقت و مائیت پر کاراں ہیں، نہ پچھتاتے ہیں کہ کیوں ملے، ہم تو گھر بار اہل و عیال سب چھوڑ کر اس لیے آئے ہیں کہ جان کی ضرورت ہو تو جان دے دیں اور ہم آپ کے سامنے لڑکے مر جائیں، اور آپ کی رفاقت و نصرت میں شہادت حاصل کرنے کا آپ پر بھی کچھ احسان نہیں دھرتے، بلکہ خدا نے ہم پر اپنا یہ احسان کیا کہ آپ کا ناصر اور جانثار بنا کے آپ کے ہمراہ شہادت پر فائز کرا کے آپ کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنایا۔ احسان تو آپ ہی کا ہے نہ کہ ہمارا۔ ہم نے منزل شرافت سے کربلا تک کے مسلسل حالات لکھ دیے اور اختصار کے راستے کے ذیلی واقعات کو جو حر سے غیر متعلق تھے اور قلم انداز کیے جا سکتے تھے ترک کر دینا مناسب جانا۔ حر کے خدمات کا خاتمہ اس وقت ہوا جب اس کی اطلاع پر پسر سعد اپنی فوج جرال لے کر وارد کربلا ہوا۔ پس حر چارج دے کر اپنے فرائض منصبی سے سبکدوش ہوا۔ نزول کربلا سے لے کر صبح عاشور رجب تک نامعلوم کس دنیا میں تھا اور کس رنگ میں کن خیالات میں غرق تھا۔ آیا ایام معاونہ بھر میں کسی وقت وہ کوئی پروگرام بنا چکا تھا، موقع کا متلاشی تھا، یا دفعتاً ابن سعد کے روکھے جواب پر اس کے دل میں چوٹ لگی؟ کیا تو واقعی اس شخص سے لڑے گا؟ ابن سعد بولا، ای واللہ قتال شدیدہ، اسر برسیں گے۔ معلوم نہیں وہ کب سے نادم تھا یا یہ ایک دم سے اس کا دل مقدر کی طرح پلٹا۔ بہرحال آج کے بعد اب حر کو حسین کے سامنے سر جھکائے دست بستہ دیکھیں گے، یہ پوچھتے ہوئے کہ کیا مجھ ایسے گناہ گار کی وسعت حضور کے دامن رحمت میں ہے؟ کیا میرے ایسے خاطی و عاصی کی توبہ حضور کے علم میں قابل مغفرت ہے؟ فرمائیں گے کیوں نہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے روز عاشورہ اور حر۔ تفصیل اس رجت کی یہ ہے کہ ترتیب لشکر کے بعد ابن زیاد نے امام حسین سے جنگ کے اقدام کا حکم دیا۔ سبوں نے تعمیل حکم کی، العرفانہ عدل لیا و قتل ماں بجز حر، کہ جو بسوء امام چلا اور حضرت کے ساتھ شہید ہوا۔ چلتے چلتے اس نے پسر سعد سے سوال کیا، خدا تجھے صلاح اندیشی کی توفیق دے، کیا واقعی تو نے اس شخص سے جنگ کی ٹھان لی ہے؟ اس نے کہا، بخدا ایسی ویسی جنگ نہیں بلکہ قتال شدید، سر برسیں گے، ہاتھ قلم ہوں گے۔ حر نے کہا، کیا اس مظلوم کے پیش کردہ شرائط ایک دم سے ناقابل قبول ہیں؟ عمر نے کہا، امیر راضی نہیں، کیا کروں؟ اس روکھے جواب پر حر ہونٹ چباتا ادھر سے پلٹا اور مابین مردم
ایک جگہ پشت فرس پر بیٹھا کچھ فکر میں پڑ گیا۔ غزہ بن قیس رہائی نے کچھ چھیڑ چھاڑ کی، مگر حر کے انداز گفتگو سے سمجھ گیا کہ یہ مجھے سرکانا چاہتا ہے، وہ ہٹ گیا۔ اس کا بیان ہے، بخدا میں فوراً تاڑ گیا کہ حر کنارہ کشی چاہتا ہے اور جنگ سے کارا ہے، اور نہیں چاہتا کہ میں اس کے پس و پیش پر مطلع ہوں اور مبادا اس کے مطلب کو نشر کر دوں اور افسروں کو صورتحال سے مطلع کر دوں۔ بس میں کنارہ ہو گیا۔ بخدا اگر حر مجھے اپنے ارادوں پر مطلع کر دیتا تو میں اس کا ساتھ ضرور دیتا اور ہمراہ چلا جاتا۔ قرہ کے درفا ہونے کے بعد حر آہستہ آہستہ بسوئے لشکر شام بڑھا۔ مہاجر بن اوس رہائی کا اقرار شجاعت اس نے حر کی یہ رفتار دیکھ کر کہا، پسر رہائی کیا ارادے ہیں؟ حملے کی تیاری ہے؟ حر ساکت رہا مگر بدن کانپ رہا تھا، خوف درجہ و حذر و مت کا عالم تھا۔ مہاجر بولا، یہ کیا حالت ہے؟ ایسا تو میں نے تجھے کبھی نہیں دیکھا۔ مجھ سے اگر کوفے کے شجاع ترین مردم کا نام پوچھا جاتا تو بے دھڑک کہتا، حر، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ حر نے کہا، بخدا میں اپنے لیے دوزخ و جنت کا فیصلہ کر رہا ہوں، گویا مابین دوزخ و جنت کھڑا سوچ رہا ہوں کدھر جاؤں، ادھر یا ادھر۔ خدا کی قسم، بمقابلہ جنت کوئی شے اختیار نہیں کر سکتا، چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاؤں یا جلا ڈالا جاؤں۔ ضرب فرسہ الحق بالحسین، گھوڑے کو چابک ماری اور سپاہ حسینی کی طرف اڑا۔ قریب پہنچ کر سپر الٹ دی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ سوار کوئی بھی ہو مگر امان طلب ہے، تعرض کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ مقتل کے بعد اس تبصرے کا کوئی موقع نہ رہے گا، اس لیے اس کو یہیں پر ختم کر دینا چاہیے۔ تبصرہ من جانب مضمون نگار، آپ شروع سے آخر تک اس کے کردار اور طرز عمل کو دیکھ جائیے، ہر جگہ اس کو حفظ مراتب کرتا ہوا پائیں گے، یعنی یہ بات کھل جائے گی کہ وہ اپنی ڈیوٹی کا پابند ہے، سخت گیر حاکم ہے، منصب کے خلاف ایک انچ قدم نہیں اٹھانا چاہتا، اسی کے ساتھ عقیدے کا کٹر ہے، دنیا کی خاطر دین کو برباد کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اس کے ہر اقدام امامت کے ساتھ، اس کی ہر سخت گیری امام حسین کے ساتھ اگر کسی منصبی استواری کو ظاہر کر رہی ہے تو اس کا ہر جگہ باوجود کثرت سپاہ و قوت ظاہری دب جانا اور ٹکرانے سے بچنا۔ اس کے مذہبی عقیدے اور حسینی محبت و لوازم احترام کی چغلی کھا رہا تھا، اس کا مذہب اور عقیدتی رجحان اس کی حسین سے محبت اور خیال احترام سے ہر جگہ دبا رہا تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ رجعت سے پہلے اس کی آنکھیں نہ کھلی تھیں، حب و جاہ و منصب حسین شناسی پر غالب تھی اور تعویلات رقیق و علیہ سے اپنی سختیوں کے جواز پر علیل و سقیم دلیلیں قائم کر رہا تھا۔ تو بہرحال وہ کچھ معصوم تو تھا نہیں، ہم اس کی شیعت کے حامی ہیں نہ اس کی عصمت کے قائل۔ ہر شہید حبیب و سعید تو نہ تھا، اگر وہ یہ سمجھ کر امام حسین پر سختی کر رہا تھا کہ میرا منصب بھی نہ چھینے اور باقی مذہب بھی باقی رہے، اور آخر قتل حسین کچھ منہ کا نوالا تو ہے نہیں، کچھ آسان کام نہیں، زیادہ سے زیادہ ان کے بڑے بھائی امام حسن اور معاویہ کے درمیان والا معاملہ پیش آئے گا، صلح تو ہر حال میں ہو ہی جائے گی۔ یہ اتنی سختی جو بتعمیل ابن زیاد برعایت منصب و امارہ لشکر میں کر رہا ہوں، حضرت خود اس کے وجوہ کو محسوس فرما رہے ہوں گے، اور جب ہی کوئی خاص مطالبہ و مواخذہ اس کا مجھ سے نہیں کرتے، معمولی افہام و تفہیم سے کام لے رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میری منصبی ذمہ داری یہی ہے اور میں مامور معذور ہوں، تو میں بہرحال فریقین کی مصالحت کے بعد میں حضرت سے ان اقدامات کی معافی مانگ لوں گا، میرا عذر وہ ان کے کرم سے مان لیں گے۔ حر آخر وقت تک اسی شک میں رہا کہ جنگ نہ ہوگی، معمولی چھیڑ چھاڑ ہو کر رہ جائے گی۔ چنانچہ رجعت کے عین محل پر اس نے عجب حسرت خیز لہجے میں پسر سعد سے پوچھا کہ یعنی جس وقت عمر سعد نے تنظیم جوش کے بعد اور حر کو تمیم و حمدان کا سردار بنانے کے بعد اور میمنہ پر حجاج میسرہ پر شمر سواروں پر ارزو بن قیس پیادوں پر شیس بن رجی
ربعی کو امیر بنانے اور رایت لشکر اپنے غلام درید کو دینے کے بعد اقدامات جنگ کا اشارہ کیا تو سبھوں نے امام حسین سے جنگ میں اقدام کیا۔ اور ادھر تو سارے لشکر نے سپاہ حسینی کی طرف جنبش کی، اور ادھر اور پسر سعد کے پاس آ کر بولا، خدا تجھے صلاحیت عطا کرے، تو واقعی اس غریب سے لڑنے کی ٹھان چکا۔ اس مردود نے روکھا جواب دیا کہ ہاں بخدا، ایسا ویسا قتال، سر گریں گے، ہاتھ کٹیں گے۔ حر نے مایوسانہ لہجے میں کہا، ان کی پیش کردہ شرطوں میں کوئی بھی قابل قبول نہیں۔ عمر نے کہا، کیا کروں بخدا، میرے ہاتھ میں کام چھوڑ دیا جائے تو میں ضرور ایسا کروں، مگر تمہارا امیر جو راضی نہیں ہوتا۔ حر مایوس اور غضبناک ہو کر ہونٹ چباتا ادھر سے پلٹا اور سمجھ گیا کہ میں نے بڑی بھاری چوٹ کھائی ہے، تلافی کا موقع ہاتھ سے جا رہا ہے۔ تو حضور یہ جنگ اس کے نزدیک خلاف توقع تھی۔ بہرحال مقصود یہ کہ اس نے جب جاہ و حفظ و منصب میں زبردست ٹھوکر کھائی، مگر اس کا سنی یا مخالف آل رسول ہونا ثابت نہیں ہوتا، واقعات اس کا ساتھ نہیں دیتے، اور تلافی و مافات تو بس اس نے اپنا حصہ کر لیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حر یہ سوچتا رہا کہ اگر میں ایک دم سے اپنے ایمان اور اعتقاد کو امام حسین کے ساتھ ظاہر کر دوں اور اتباع ابن زیاد سے باہر آ جاؤں، یا فرض کے ادا کرنے میں سستی کروں، تو اسی وقت عہدہ ہاتھ سے جاتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اگر بعد میں حسین سے صلح ہو گئی اور اس نے ان سے بیعت لے کر چھوڑ دیا تو حضرت تو مائل خیر اپنے رفقا سمیت اپنے وطن کو مراجعت فرمائیں گے۔ مجھے کوفے میں رہنا ہے، بنی امیہ کی حکومت کے زیر اثر زندگی بسر کرنا میرا منصب وغیرہ تو ایک طرف، اس کا تو پھر خواب نہ دیکھوں گا، جان مال آل و آبرو کا بچنا بھی تو محال ہوگا۔ اور کوفہ اور اس کے ربیع کی ریاست تو عمارت تو خیر بڑی بات ہے، وہ کجا، اور پھر میں کجا، اور قتل حسین کوئی ایسی چیز نہیں۔ معاویہ سا شخص حسن کو قتل نہ کر سکا اور کھلم کھلا شہید کرنے سے عاجز و قاصر رہا۔ زہر کا بہانہ ڈھونڈنا پڑا، وہ بھی انہی کی گھر والی کو تما دے کر، اپنا خاندانی اثر ڈال کر۔ تو پھر یزید تو یزید ہے، ابھی نو خیز ہے، وہ بھلا کیا تاب رکھتا ہے کہ بالجبر حسین کو قتل یا اسیر کر سکے؟ تو قتل تو بہرحال نہ ہوں گے، لیکن میری تو ساری دنیا بدل جائے گی۔ یہ تو اگر صلح ہو جائے تو میں کاہے کو اپنی موجودہ ریاست و عمارت کھوؤں، اور اتنے بڑے لشکر کی قیادت سے ہاتھ دھوؤں، اور اتنے بڑے قبیلے کی ریاست مفت میں کھوؤں، اور جان و مال میں آبرو کو خطرے میں ڈالوں، اور ہر چیز محبت حسین پر قربان کر دوں۔ یہ دھوکہ ضرور اس نے کھایا، اور اس میں کوئی براہ راست الزام قتل حسین کا اس پر عائد نہیں ہوتا۔ بہرحال وہ شیعہ تھا اور آبائی شیعہ تھا، اس کا خاندان شیعہ تھا، اور ان بیوت سے تھا جو گھر تشیع کے واسطے کوفے میں معروف و مشہور تھے۔ انہی بیوت کے رجال میں سے تھا جن کی شیعت اس دور قطن میں تشت ازبام تھی، اور یزید و ابن زیاد ان سے تعرض خلاف مصلحت جانتے اور احترام کو از جملہ لوازم حکومت بلکہ اپنی نوازش کا یقین دلاتے۔ حکام وقت ہو کر سراوردہ شیعان حیدر کرار کے عیادت کو جاتے تھے، لہٰذا یہ بھی توہم ہے کہ شیعہ ہوتا تو اتنی بڑی سپاہ کا افسر کیسا، اور ربا کوفہ کی ریاست کیسی؟ پھر اس زمانے میں ایسی مثالیں اور بھی ہیں کہ حر کی فنی و حربی صلاحیتوں نے بھی بہت کچھ باوجود شیعت کے ابن زیاد وغیرہ کے قلوب پر سکہ بٹھایا ہوگا۔ کام کا آدمی چھوڑا نہیں جاتا تو وہ علانی شیعہ تھا، اور کل کے کل آل یربو شیعہ علی علیہ السلام ان کے حروب ثلاثہ میں ان کے انصار میں سے تھے، جیسا کہ ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا ہے۔ لیکن مشہور قائد اور صاحب ریاست عامہ کے لیے بوجہ ارتباط حکومت بغیر بے مروتی و سخت گیری حفظ ریاست و تمکن قیادت میسر ممکن نہیں۔ کہاں تک حکام مذہبی حمایت و رعایت کر سکتے ہیں؟ حر اپنے مذہبی معتقدات کو ہر جگہ ظاہر اور واضح نہیں کر سکتا تھا، اس سے اس کے عدم ایمان اور رفقدان مودت القربہ و انحراف
از حسین پر اور آوان ظالمین اور حزب الجائرین اور سنی ہونے پر اور بعد میں نادم ہو کر عقیدہ بدلنے پر استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ عارف و ناقد، بصیر اور محقق خبیر ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ یدا علی راس، سر ہاتھ سے پکڑے تھا اور روتے ہوئے چلا آ رہا تھا، یعنی سر پر ہاتھ دھر کے روتا اور پچھتاتا تھا اور کہتا تھا کہ الہی توبہ، ہائے غضب، توبہ توبہ، میرے اللہ میری توبہ قبول کر لے، ہائے میں نے یہ کیا کیا کہ تیرے اولیاء اور تیرے نبی کی اولاد کو مروب اور خائف و ترساں کیا۔ کیا اتنوں میں کوئی بھی ایسا نہیں جو حر کی اس فریاد استغاثہ پر متنبہ ہو کر خواب غفلت سے چونکے؟ مگر وہ بہت کم وہ بھی آ رہے ہیں، موقع کے منتظر ہیں۔ یہ 72 کی تعداد انہی کے آنے سے پوری ہوگی۔ شاہ کم سپاہ کے سلس ناصر فوج آدھا میں تھے، یعنی 22-23، ورنہ ادھر کئی تھے۔ پھر جب حسین اور حسینیوں کے پاس پہنچا تو ڈھال الٹ دی اور سب کو سلام کیا۔ تبری میں ہے کہ لوگوں نے پہچانا، ارے یہ تو حر ہے۔ حر نے دور ہی سے سلام کرنا گویا پیام سلامتی دینا شروع کیا، گویا مفہوم سلام کو ادا کیا اور مفاد سلام کو بجا لایا کہ میں از روئے بدخواہی نہیں آ رہا ہوں، سلامتی خواہ ہوں۔ یہی اسلام سنت الاسلام کا مفاد و مقصد و مفہوم ہے، بلکہ یہی معنی اسلام ہے۔ سلام پیامی سلامتی سے تفرین کے لیے ضمانت سلامتی، یہ مطلب ادا نہ ہو تو رسمی سلام ہے، بے معنی ہے کہ بلکہ بے ایمانی اور غداری اور آداب و تسلیم و بندگی کا تو کچھ مطلب نہیں۔ سید لکھتے ہیں کہ حر نے بعد اعتذار عرض کی، فرزند رسول جعلنی فداک اللہ ابن رسول اللہ۔ آگے پڑھتے ہیں، میں آپ سے قربان، میں وہی تو ہوں جس نے حضور کی راہ روکی، آپ کو گھیرا اور مرجعت سے مانع ہوا اور آپ کو کسی پناہ گاہ تک پہنچنے نہ دیا اور سختی سے یہاں پر اتار کے چھوڑا اور یہاں بھی سخت گیر رکھا۔ یہ ابن رسول اللہ خدائے وحدہ لا شریک کی قسم، اس کا تو مجھے وہی وہم و گمان بھی نہ تھا کہ یہ مردود آپ کی ہر بات اور شرط کو مسترد کر دیں گے اور حضور ایسی ہستی اور شخصیت سے ایسی فاش بدسلوکی اور غداری کریں گے اور یہ نوبت پہنچے گی۔ اب حر اپنے اس وقت تک کے مسلک کو بے نقاب اور عریاں کر رہا ہے، اس مصلحت کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ حر کا مذہب عقیدہ اہل بیت، اس کی شیعت حسینیت کو اس کے جملوں سے معلوم کیجئے، جس کو وہ بلا تقیہ اب اپنے امام سے بیان کر رہا ہے۔ کہتا ہے، میرے آقا آغاز امر میں نے یہ سوچا تھا کہ میں ان سے ملا جلا ہوں، ان کے بعض اقدامات میں ان کی مطابقت کر لوں تاکہ یہ لوگ مجھ سے بدگمان نہ ہوں۔ اس میں حرج کیا ہے، ورنہ یہ لوگ سمجھیں گے کہ میں طاعت امیر سے باہر ہو گیا ہوں، اور مجھے یہ گمان غالب تھا کہ یہ لوگ بھی ضرور آپ کی پیش کردہ شرائط کو قبول کر لیں گے، اور معاذ اللہ قتل کی جرت کا تو مجھے قطعاً گمان اور تصور بھی نہ تھا، جو میں یہ جانتا کہ رد کر دیں گے اور قتل کر دیں گے تو ہرگز ان امور کا ارتکاب آپ کے ساتھ نہ کرتا۔ وہ یہ یقین دلانا چاہتا تھا کہ مجھے خوف تھا کہ اگر فوج کی کمان میرے ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پہنچ گئی تو مبادا خلاف شان بے حرمتی کا ظہور ہو اور کوئی ناروا اقدام کیا جائے جس سے حضور کا کوئی رویاں میلا ہو، اور اگر میں ڈھیل دیتا تو یقیناً یہ فوج جو حضور کے روکنے کے لیے بھیجی گئی تھی دوسرے کمانڈر کے کف کفایت میں سپرد ہو جاتی، جس سے حضور کے دشمنوں کو آسیب پہنچنے کا فوری گمان تھا۔ پس میں نے بمصلحت سمجھا کہ اپنی سرداری کو حضور کی حفظ جان اور سلامتی کے لیے معرض خطر میں نہ ڈالوں اور حضور کو اپنی نگرانی اور حفاظت میں رکھوں تاکہ کوئی شخص گزند پہنچانے پر قادر نہ ہو سکے۔ اتنی طویل تقریر کا حر کو موقع نہ تھا، لیکن اس کے جامع معنی الفاظ کی ترجمانی تو یہی ہو سکتی ہے جس صورت سے میں نے کی، اور میری یہ توجہ استدلال سے باہر اور طبعی وکالت یہ تکلیف نہیں سمجھی جا سکتی۔ پھر کہتا ہے،
اب میں راہ راست پر آیا ہوں، اس کے سامنے تائب ہو کر آپ کے روبرو جان دینا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی توبہ قبول ہونے کی سبیل آپ کے نزدیک ہے؟ فرمایا ہاں کیوں نہیں، خدا توبہ بھی قبول کرنے والا ہے اور بخشنے والا بھی۔ آخر تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ عرض کی حر، آپ کا گناہگار تائب ہو کر آیا ہے۔ فرمایا واہ، تیری ماں نے کیا خوب تیرا نام رکھا ہے۔ یہ راہ میں ماں کا نام لینے پر حر کے بگڑنے کا جواب ہے اور اس کے برا ماننے کی تلافی مافات با اس کی ماں کے اور خود اس کی مداح ہو رہی ہے۔ اس دن ماں کو سوگ نشین کرایا تھا، آج ماں کی فراست کی داد دی جا رہی ہے کہ ایسا حزب حال بھڑکتا ہوا نام رکھا جو اسلامیت کی دنیا اپنے میں پنہا رکھے تھی۔ امام حسین نے فرمایا اچھا گھوڑے سے اتر۔ حر نے کہا میرا سوار رہنا اترنے سے آپ کے لیے مفید تر ہے اور میرے لیے لازم تر، یا ابن رسول اللہ، جیسے میں نے اول آپ پر خروج کیا ویسے ہی مجھے شہید بھی اول ہونا چاہیے تاکہ قیامت کے روز آپ کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کرنے والوں میں ہوں۔ اب آنکھیں کھلی، شہادت اور نصرت کا اجر و ثواب اب یاد آیا۔ میں نے یہ ٹھان لی ہے کہ اسی گھوڑے پر سوار رہ کے آپ سے اذن لے کر اشقیان امت سے جنگ و پیکار کروں گا اور پشت زین سے مر کے اتروں گا، اس وقت جب کہ باغ فرس ہاتھ سے چھٹ چکی ہوگی، نبضیں ڈوب چکی ہوں گی، تارے نفس ٹوٹ چکا ہوگا۔ امام نے فرمایا خیر بہتر ہے جو مناسب ہو، اگر یہی رائے ہے تو بسم اللہ۔ سید طاؤس فرماتے ہیں حر کا مقصود اولین کشتہ ہونے سے اب سے بعد ہے، کیونکہ ایک جماعت اس کے آنے سے پہلے شہادت میں سبقت کر چکی ہے، جیسا کہ وارد ہے۔ حر اپنے لشکر اور اصحاب کے سامنے بطور ناصح مشفق اپنے قدیم اور گمراہ ساتھیوں کی طرف بڑھا۔ لشکر ابن سعد کی طرف فرس کو جولاں کیا تاکہ سپاہ کو الٹ پلٹ کے رکھ دے۔ سامنے آ کے پہلے مشفقانہ معزت کی اے قوم مرد بنو، کیا تم اس غریب کی چند پیش کردہ شرطوں میں سے کسی کو بھی نہیں قبول کر سکتے تاکہ عند اللہ تم اس سے جنگ کے مواخذے وار نہ ہو اور خدا تم کو اس وبال سے عافیت بخشے؟ سب نے کہا امیر ابن سعد سے جو کچھ کہنا ہے کہو۔ حر نے پسر سعد سے اپنی گفتگو کا اعادہ کیا اور مکرر تنبیہ کی تو خود اس امر پر عمر بولا میں تو خود اس امر پر بے حد حریص اور مصر ہوں، اگر کوئی راہ نکل آتی تو ضرور ایسا کرتا۔ پس حر نے اس گروہ اشرار سے خطاب کیا اور نمائندہ حق بن کر شکوہانہ انداز سے کہنے لگا کہ اے اہل کوفہ، جو مائیں تم سے فرزندان ناہموار جنیں، ان کا بانج رہنا بہتر اور سوگ نشیں ہو کر ان کا اشک عزا برسانا خوب تر۔ تم نے ابن رسول اللہ چشم و چراغ و ناز پر دردہ بطول علیہ السلام کو دعوت دی ہے اور مہمان بلایا، اور جب وہ آیا تو اس کو رہا نہیں کرتے، اس کو قتل کے سپرد کر دیا، اس کو قتل کرنے کو گھیر لیا، اس پر راہیں بند کر دیں، کسی دور دراز ملک میں بھی نکل نہیں جانے دیتے تاکہ اپنے اہل بیت سمیت کہیں پناہ لے۔ آج تمہارے درمیان ایسی مصیبت خیز سحر کی ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں اپنے اسیر و پابند دیکھ رہا ہے، کسی نفع و دفع و ضرر پر قادر نہیں تم اس پر اور اس کے ننھے بچوں پر اور اس کی بیچاری عورتوں اور اس کے جملہ اصحاب پر بری طرح بندش آپ کر رکھی ہے۔ جس فرات سے یہود و نصارہ کتے سور تک پانی پی رہے ہیں، تم نے اس سے ان بے کسوں کو محروم کر رکھا ہے۔ حر کہتا ہے کہ اے قوم اشقیا، دیکھو یہ مارے آتش کے شدت ذوف سے بے ہوش پڑے ہیں۔ تم نے بعد رسول ان کی ذریت طاہرہ سے بڑا ہی برا سلوک کیا۔ خدا تم کو محشر میں پیاس والے دن میں سیراب نہ کرے اگر تم توبہ نہ کرو اور اپنی بدکاری پر اڑے رہو۔ حر کی اس لعن طعن پر بجائے سر بگریباں ہونے کے لشکر ابن سعد کے پیادوں کے کمانداروں نے تیر بارانی شروع کی اور اس پر حملہ کر دیا۔ وہ بکمال متانت پلٹ کے پیش امام کھڑا
آ کھڑا ہو گیا۔ یزید ابن سفیان شقری کہتا ہے بخدا میں اگر حر کو سپاہی شام سے سوئے حسین جاتے وقت دیکھ لیتا تو اس کی پشت نیزے سے چھید لیتا۔ الغرض راوی کہتا ہے کہ غوغائے جنگ میں جب کہ لوگ فرس کو جولاں کر رہے تھے اور جدال و قتال سے ایک دوسرے کو کشتہ کر رہے تھے، حر بھی حملے پہ حملے کرتا تھا اور صفوں کو توڑتا تھا اور رجز پڑھتا تھا۔ حر کی شجاعت، یہ ہے ہماری ہیڈنگ۔ دفتن حر کے گھوڑے نے اپنے کانوں اور ابروؤں پر سخت ضرب کھائی اور فرس کے سینے پر خون کی سیل جاری تھی۔ حسین بن تمیمی نے یزید ابن سفیان شقری نے کہا لو بھائی، یہ وہی حر ہے جس کی تم کو آرزو تھی اور جس کو تم چھیدنا چاہتے تھے۔ اس نے کہا ہاں ہاں ٹھیک کہتے ہو۔ وہ بڑھا، لو میں بڑھا، یہ کہہ کر اس نے فرس کو چھیڑا اور حر کی طرف بڑھا۔ حر نے کہا، پھر اس کے بعد روبرو ہوئے۔ حسین کا یہ ہے سوات، یہ نون والا حسین کا بیان ہے کہ بخدا میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی جان کے قبضے میں ہے، گویا موت اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ میں نے اس کو تکتے تو دیکھا، پھر مقتول ہی دیکھا۔ حر نے بیند رنگ اسے مار ڈالا۔ ابو با مخنف کا بیان ہے کہ ایوب بن مشروع خنوانی کہتا ہے کہ حر اپنے سمندناز پر جولانی کر رہا تھا، میں نے پے کر دیا اور ایک تیر ایسے مارا جو گھوڑے کے دل میں در آیا۔ فوراً گھوڑے نے سیہا کیا اور لرز کر بے قرار ہو کر گرا، پس حر قاش زین سے اچھل کے زمین پر کود پڑا اور اپنے کو گر کر بے قابو نہیں ہونے دیا۔ اور حر گویا اس وقت ایک شیر غضبناک تھا جو تلوار گھما گھما کے رجز پڑھ رہا تھا۔ رجز کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر مجھے گھوڑے سے اسے پے کر کے اتار لیا تو کیا ہوا؟ گھوڑے سے گرنا حسب نسب سے گرنا تو نہیں، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں۔ ارے ہماری مردانگی کچھ زیر ران مرکب سے نہیں بلکہ بزرگوں کے خون سے ہے جو میری رگوں میں ایمان کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے تو حر کی طرح حرب و ضرب کرنے والا نہیں دیکھا۔ ابو مخنف کہتا ہے کہ بعد شہادت حبیب حر پیادہ جنگ کر رہا تھا اور رجز پڑھ رہا تھا، بغیر کشتوں کے پشتے لگائے ہرگز مقتول نہ ہوگا، بجز سامنے اور کہیں اپنے کو صدمہ نہ پہنچنے دوں گا، یعنی غلام قرار ہوں، پشت نہ موڑوں گا، شمشیر زنی کرتے کرتے بند بند جدا کر دوں گا۔ ان مستوجب قتل مردم کو مارنے اور ان کا خون بہانے میں کچھ بھی جھپک یا بیم سے ہراس نہ کروں گا۔ آپ جانتے ہیں یہ سب غصے کا ہے۔ بات یہ ہے کہ حبیب کو مہلت نماز مانگنے کے سلسلے میں جو مارا ہے تو یہ اسی کا سارا غصہ ہے۔ جوش ایمانی اور تعصب دین حر رجز پڑھتا ہے۔ میں حر ہوں، حر مہمانوں کا ملجا و ماوا اور رسم مہمانی سے خوب واقف ہوں۔ جو میری ضرب شمشیر کھائے کچھ باک نہیں، جو میری شمشیر سے آراز اور اپنی محافظت کی کوشش کرے گا نوک شمشیر پر اسے تول لوں گا۔ یہ حر کے انچر ہیں۔ ان ظالم میزبانوں پر اور ان کی غداری کا تذکرہ یہ کہہ کر کہ میں مہمان نواز ہوں، رسم مہمان نوازی سے واقف ہوں۔ تم مہمان کش ہو، غرض کہ اس طرح زہر قین کی ہمراہی میں قتال کرتا رہا، ساتھ بھر ایک دوسرے کی مدد کرتے اور مخمصہ سے چھڑاتے رہے، اور یہ دونوں شیر پیادہ لڑ رہے تھے۔ آخر حر کو گھیر کے مار لیا گیا۔ واضح ہو کہ حر پہلا شہید نہیں ہے، شہید اول مسلم بن اوسجہ ہیں۔ حر آیا ضرور تھا اول وقت، مگر وہ ظہر کے وقت تک برابر پیکار میں مصروف رہا اور آخر میں بعد شہادت حبیب زہیر بن قین کے ساتھ محاربت کی اور اسی سلسلے میں شہادت پائی۔ کیونکہ امام حسین نے صبح کے وقت وہ فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا تھا کہ ویسی فصاحت و بلاغت اس سے پہلے اگر سنی گئی ہوگی تو پھر حمزہ یا علی و حسن سے سنی گئی ہوگی، ورنہ سامعین تو انکار کرتے ہیں کہ ہم نے اس سے قبل کسی ایسے متکلم فصیح کو نہیں سنا۔
خیر اسی درد آمیز خطبے سے متاثر ہو کر حر نے ادھر آنے کا فیصلہ کیا، اور جب امام نے آواز استغاثہ بلند کی، یہ منجملہ اور استغاثہ کے پہلے استغاثہ ہے، اسی نے حر کے اس الٹے ہوئے دل کو جو خطبہ سن کر الٹا تھا اور الٹا دیا، اور فوراً روانہ ہوا اور کھڑے کھڑے اس جہاد بھی حصہ لیا اور بیٹے کو پہلے شہید کرا کے شکرانہ بھی ادا کیا، پھر برابر شجاعت کے جوہر دکھاتا ہوا آخر میں قبل شہادت زہیر اور بعد شہادت حبیب شہید ہوا۔ اس سے زیادہ کسی کو جوہر شجاعت دکھانے کا موقع نہیں ملا، اتنی دیر کوئی میدان میں نہیں ٹھہرا رہا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جب حر حضرت کو منزل بے آب و گیاہ میں اتارنے پر تعمیل حکم ابن زیاد پر مصر تھا، تو زہیر نے حر کے لشکر سے امام حسین علیہ السلام کو ٹھہر جانے کا مشورہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اس وقت موجودہ مخالف لشکر سے مقابلہ آسان ہے، پھر جو سپاہ آنے والی ہے اس سے تاب مقدمات نہ لا سکیں گے۔ امام نے فرمایا یہ تم سچ کہتے ہو، مگر ابتدائے جنگ میری طرف سے نہ ہونی چاہیے۔ اب انہیں اس وقت زہیر کی رفاقت میں حر کو جنگ کی نوبت آ رہی ہے، جنہوں نے حر کے خلاف مشورہ جنگ امام حسین کو دیا تھا۔ حسین کا ماتم، مہمان عزیز حر کی لاش پر۔ حر جیسے ہی زمین پر گرا، اصحاب حسین نے اس کی لاش زمین سے اٹھائی، حسین کے سامنے لا کر رکھ دی۔ امام اس کے خاک و خون بھرے چہرے سے ہاتھ پھیر کر غبار چھڑانے لگے، پھر جیب سے رومال نکال کر جس میں حر کا خون پوچھنے لگے۔ بالی نے سر فرما رہے تھے، اے حر، تیری ماں نے تیرا نام رکھنے میں غلطی نہیں کی، خوب نام رکھا، تو اس میں باسمی حر تھا، تو ویسا ہی حر تھا جیسا کہ تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا، تو دین و دنیا میں حر ہے، تو آخرت میں سعید و نیک اختر ہے، حق معرفت کرے، عجب آزاد مرد تھا، بگڑے بن جاتے ہیں جب فضل خدا ہوتا ہے۔ یہ مثل خاص حر کے لیے بنا بر حضرت بعض روایات حر میں رمق جان باقی تھی، اور وہ کلمات امام سنتا ہوگا اور مسکراتا ہوا دم توڑتا ہوگا، اور دل ہی دل میں امام کے خلق و کرم و مروت کی داد دے رہا ہوگا کہ باوجود زود رید الہی میرے تحکم کو کیوں نظر انداز کر رہے تھے، جو اب اس نتیجے سے واقف ہوا ہوگا کہ امام کیوں اس کی جرتوں کو درگزر فرما رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام علم امامت سے انجام حر سے واقف تھے کہ یہ ہمارا ہے اور ہمارے دشمنوں کا نہیں، مجھے علم امامت ہے اور یہ اس علم و آئندہ سے بے بہرا ہے، یہ ناواقفیت میں سب کچھ کر رہا ہے اور کر سکتا ہے۔ اس کے روکھے پن کا جواب روکھے پن سے وصف نظر انجام رکھنے کے نہیں دے سکتا۔ یہ میرا مہمان تو ہوگا اس وقت جبکہ میں ایک جام آپ سے بھی ضیافت پر قادر نہ ہوں گا۔ خلق امامت ایک دم سے اس انجام سے جسم پوشی کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اپنے مہمان کی بے مروتی کا جواب بے مروتی سے کیسے دے سکتا ہے؟ حر اپنے انجام سے واقف نہ تھا، اس لیے وہ روکھا پن اب امام حسین سے برت سکتا تھا جیسا کہ برتا لا علمی میں۔ اس کتاب کی آخری ہیڈنگ ہے حر کا ماتم اور مرثیہ۔ حر کو بھول نہ جائے گا جبکہ انہوں نے خستگی میں زہیر ابن قین سے مواسات کی اور ہر طرح کی امداد۔ حر اور زہیر دونوں ایک دوسرے کی پشتانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جب ان سے ایک لہجہ عرب میں غوطہ کھاتا تھا تو دوسرا فتح یاب کمک کو پہنچتا تھا اور اس کو دشمن کی گیرو دار سے خلاصی دلاتا تھا۔ اس طرح امام فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں، حر ریاحی کے صابر و پرشکیب تھا، نیزوں کے چلنے کے وقت روشن شو ہزار چراغ، اے حسینہ زہ نصیب حر کے اس نے وقت حسین پر جان نثار کی اور اپنے کو فدیہ حسین بنایا، جبکہ جنگ جویوں کی صداؤں سے مبارز حلیوں کے سینہوں سے فضا میں ہنگامہ و غلغلہ عظیم برپا تھا۔ تنہائے شرف کی دعا فرماتے ہیں،
پروردگار ہم تو کچھ اس وقت حور کی مہمانی کر نہ سکے، اتنی فرصت نہ تھی، نہ کچھ سامان ضیافت تھا، لیکن رازق مطلق تو ہمارے مہمان کو جنت میں مہمان فاطمہ کر اور اسے اپنے جوار رحمت میں حوران ملی سے ہم آغوش کر۔ آخری شرف قائمیات میں آپ پر سلام وارد ہوا ہے۔ السلام علی الحر ابن یزید الریاحی۔ اس کتاب کو یہاں تمام کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ نصرت حسن، کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ پھر کسی کتاب کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔